بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، حدیث کے آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دین کے طالب علموں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اور آپ ہم سب دین کے طالب علم ہیں، اور انسان اپنی پوری زندگی طالب علم رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ میں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا پوری ملعون ہے، یعنی دنیا پوری کیا ہے؟ ملعون ہے، یعنی اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے پوری دنیا پر، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر بھی، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا میں جو کچھ ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَا، سوائے اس کے، سوائے چار چیزوں کے جو اللہ رب العزت کی پھٹکار سے اور اللہ کی لعنت سے بچ جاتی ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح یہ دین کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم پڑھنا پڑھانا، یہ سب اللہ کے ذکر کے اندر، وما والا، اور جس کے اندر، جس چیز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ جیسے ویسے تو دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی جو ہے، یا پوری جو اس کی دن اور رات کی روٹین ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مومن کی دن اور رات کی پوری روٹین کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ پڑھ کر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو گھر میں داخل ہونا یہ وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر ہے، تو گویا کہ یہ چیز بھی اللہ کی پھٹکار سے بچ گئی۔ گھر کے اندر آپ ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پانی پینے سے پہلے، یہ جو بھی چیز آپ پیتے ہیں، جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، گویا یہ چیز بھی اللہ کی پھٹکار سے بچ گئی۔ حتیٰ کہ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں جاتے ہوئے بھی آپ کیا پڑھ کے جاتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گویا کہ یہ چیز بھی، یہ عمل بھی آپ کا اللہ کی پھٹکار سے بچ گیا۔ اسی طرح آپ کا وضو کرنا ہے، اور اسی طرح پھر گھر سے نکلنا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں اس میں بھی جو مسنون دعا ہے، وہ عمل بھی گویا کہ اللہ کی پھٹکار سے بچ گیا۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنا آپ کا اللہ کی پھٹکار سے بچ گیا، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں اللہ کے فرض کو ادا کرنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے او عالما و متعلما، تیسری اور چوتھی چیز، جو انسان اللہ کے دین کا عالم ہے وہ بھی اللہ کی پھٹکار سے بچ گیا، اور اسی طرح وہ جو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی پھٹکار سے بچ گیا۔ تو ہم اگر عالم نہیں ہیں تو کم از کم ہم متعلم ضرور بنیں، دین کے طالب علم ضرور بنیں، دین کو سیکھنے والے ضرور بنیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار سے بچ سکیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دیتا ہے کہ ہم ہر جمعہ کو اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بڑی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کی پھٹکار سے بچ جاتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں اور انہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کی یومیہ جو روٹین ہے اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی نہیں آتا، یا آتا ہوگا تو بہت کم آتا ہوگا، تو نہ وہ عالم نہ وہ متعلم،
تو ظاہر ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم نہیں بن سکے تو متعلم ضرور بنیں، اور ساری زندگی ہم سیکھتے رہیں، سیکھنے والے ہم بنے رہیں، ہمارے اندر یہ تڑپ ہو، ہمارے اندر یہ شوق ہو، ہمارے اندر یہ ولولہ اور جذبہ ہو کہ ہم دین کا علم سیکھیں۔ اور آج دین کا علم سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی بجائے اس کے کہ آپ موبائل اٹھا کر موبائل پہ آپ گھنٹوں ضائع کریں، آپ اسی موبائل سے دین کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا آسان ہو گیا آج کا علم، دین کا علم، کہ آج پورے علم کی ریکارڈنگ موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ آپ اگر عقیدہ سیکھنا چاہتے ہیں، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اسلامی عقیدہ کیا ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی پوری ریکارڈنگ آج نیٹ پہ موجود ہے مختلف علماء کی۔ اسی طرح حدیث کی کتابیں پوری ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کی اپنی لینگویج میں موجود ہے۔ اسی طرح دین کا پورا علم جو ہے، آپ کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیں، وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے۔ بس آپ کے اندر طلب کرنے کا، حاصل کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، تو تب ہے نا، تب آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے، اور ساری زندگی ہم یہ متعلمین کی صف میں شامل رہیں، دین سیکھنے والے بنے رہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی پھٹکار سے اور اس کی لعنت سے بچ جائیں۔ آج کا جی، عالم او متعلم، ذکر، اللہ کا ذکر، اور وہ تمام اعمال اور وہ تمام چیزیں جن کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک باب باندھا ہے کتاب الوکالہ کے اندر، اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ الموکل فهو جائز۔ جب ایک شخص کسی کو وکیل بنائے اور پھر جس کام کا اس کو وکیل بنائے، تو وکیل جو ہے وہ اگر کسی چیز کو چھوڑ دے، فاجازہ الموکل، پھر موکل اس کی اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے ابھی تم نے اس کام کو چھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی اجازت دے دے، فهو جائز، تو وہ جائز ہے۔ جو شخص کسی کو کوئی کام سونپتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کام سونپنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موکل کہتے ہیں، اور جس کو کام سونپا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں۔ تو موکل، کام سونپنے والا، اپنے وکیل کو جو کام سونپتا ہے اس کام کے اندر اگر وکیل کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کسی معقول عذر کی بنا پر، پھر موکل یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی تو نے جو کیا ٹھیک کیا، تو وہ گویا کہ وہ کام جائز ہو گیا۔ یعنی وکیل نے جو کیا اس پر اس کو بات پرس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اسی کام کی مصلحت کے لیے جو کیا، اس کام کی مصلحت کے لیے، اسی کام کے فائدے کے لیے اس نے جو کیا ہے۔ تو لہذا موکل جو ہے وہ اگر یہ کہہ دے کہ ہاں بھی تو نے ٹھیک کیا تو معاملہ ٹھیک ہے، اس پر وہ اس کی پکڑ نہیں کر سکتا۔ اس میں امام بخاری نے ایک بڑی لمبی حدیث بیان کی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آج ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہم یہ حدیث پڑھ لیں۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے وکیل بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ یہاں موکل کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وکیل کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو وکیل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کس کام پر وکیل ہیں؟ ان کے ذمے کون سا کام سونپا گیا؟ کہتے ہیں بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت۔ رمضان کی زکوٰۃ سے مراد کون سی زکوٰۃ ہے؟ فطرانہ ہے، جس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، فطرانے والی زکوٰۃ۔ یعنی عید الفطر کے موقع پر
عید الفطر کی نماز سے پہلے جو فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اور وہ فطرانہ کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ حکم آج بھی باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ حکم آپ کا کیا تھا کہ غلہ جات میں سے فطرانہ ادا کریں، پیسے نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، بلکہ غلہ جات، جو غلہ بطور خوراک استعمال ہوتا ہے، جو اناج بطور خوراک استعمال ہوتا ہے، اس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 صاع جو ہے وہ ہر شخص کی طرف سے ہے، گھر کے اندر چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر ایک کی طرف سے 1 صاع نکالنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ وہ اناج اور یہ وہ غلہ ہے جو کہ زکوٰۃ الفطر میں جس کو نکالنا ضروری ہے۔ اس میں بہت کھانے کی چیزیں جیسے کھجور اور یہ چیزیں کشمش وغیرہ، ہاں جی، ابھی جیسے آئل ہے، چکن ہے، مٹن ہے، یہ چیزیں تو کیا اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ اصل میں جو چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں اگر انہی کے اندر ہی رہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث کے اندر یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مختلف جنسیں ہیں کھانے کے غلہ جات کی، اس میں یہ گندم گیہوں ہے، جو ہے، اور اسی طرح اس کے اندر کھجور ہے، کشمش ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جن کا ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، اور صحابہ کرام انہی جنسوں میں سے ہی نکالتے تھے۔ تو آج اس دور میں شاید چاول نہیں تھے، تو چاول جو ہے وہ بھی ایک جنس ہے، بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہی چاول ہی استعمال کرتے ہیں، تو چاول بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیز ایسی ہو جو بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، جو آئل ہے نا، یہ آئل از خود خوراک نہیں ہے، اس کو مختلف خوراکوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو مٹن ہے، مٹن یہ ایک مستقل خوراک ہے، جس کو تیار کر کے پکا کے آپ کھاتے ہیں، تو مٹن بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں چکن بھی آ جاتی ہے۔ تو جو چیز بھی بطور خوراک استعمال ہوتی ہو تو وہ چیز جو ہے وہ بطور صدقہ فطر ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام یعنی کھانے کی جو جنس ہے اس کو نکالنے کا حکم دیا فطرانے کے اندر۔ تو صحابہ کرام جب وہ کھانے کی چیزیں لاتے تھے بطور فطرانہ تو وہ جمع کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھیر لگ جاتا تھا اس طرح کی چیزوں کا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سونپا کہ بھائی تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کہ کہیں کوئی چور آ کے چرا نہ لے کوئی چیز اس میں سے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے۔ یہ وہ کام تھا جو سونپا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وکالت کس چیز کی تھی یا کون سا کام سونپا گیا، وہ اس فطرانے کی حفاظت کا کام ان کو سونپا گیا۔ کہتے ہیں میں حفاظت کر رہا تھا، فَأَتَانِي آتٍ، ایک آنے والا آیا، فَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ، تو وہ اس کھانے کی چیزوں میں سے جن کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں سے وہ چلو بھر بھر کے وہ کچھ اکٹھا کرنے لگا۔ فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا، وَقُلْتُ، اور میں نے کہا، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور بالضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، گرفتار کر کے پکڑ کے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ تم ایک جرم کر رہے ہو، مسلمانوں نے جو فطرانہ جمع کیا ہے اس میں سے تم کھانے کی کچھ چیزیں چرا رہے ہو، تم چور ہو، تو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں نا، عام لوگ اپنے طور پر کسی مجرم کو پکڑ کر اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو پکڑ کر اس کو سزا نہیں دی، بلکہ کیا کہا کہ میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا؟ اس کے پاس لے کے جاؤں گا جس کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، کوئی چور یا کوئی اور مجرم آپ پکڑیں، رنگے ہاتھوں اگر آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو پکڑ کر آپ پولیس کے سپرد کر دیں، یا اس کو عدالت میں لے کے جائیں، قاضی کے سامنے اس کو پیش کریں، قاضی اس کے بارے میں تحقیق کر کے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی مجرم کو پکڑیں
تو آپ وہاں پر اس کو پیٹنا شروع کر دیں، اس کو سزا دینا شروع کر دیں، یا یہ جیسے یہ چور تھا تو آپ اس کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، کسی بھی چور کو پکڑیں تو آپ فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو اتھارٹی کس لیے ہوتی ہے؟ اتھارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ فیصلہ اس نے کرنا ہے اور فیصلہ اس نے نافذ کرنا ہے اسلام کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کے مطابق۔ اچھا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں پیش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ کہنے لگا انی محتاج، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، وعلی عیال، اور میرے ذمے میرے بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمے ہے، ان کے کھانے پینے کا، ولی حاجت شدیدۃ، اور میں بڑا ہی شدید ضرورت مند ہوں۔ یعنی اس نے 2-3 الفاظ جملے اس نے بولے، جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح بعض اوقات جملے بولتا ہے جب وہ کسی کام میں پکڑا جاتا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہنے لگا کہ میں بڑا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہے، بڑا ہی شدید میری ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر ترس آ گیا، کہتے ہیں فخلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے وہ عمل جو امام بخاری یہاں سے ثابت کرنا چاہتے، اس کو چھوڑنا جو ہے نا، اس چور کو چھوڑنا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر کوئی چور آئے تو اس کو تم پکڑ لو تو اس کو چھوڑ دینا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ وہ عمل تھا جو وکیل نے خود اپنی طرف سے کیا، اور ہم اس حدیث کے آخر میں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑ نہیں کی اس عمل پر کہ بھئی تم نے کیوں چھوڑا اس کو، تمہیں میرے پاس لے کے آنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وکیل اپنی طرف سے ایک ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے یا ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اور پھر موکل اس کی اجازت بھی دے دے، لہذا وہ جائز ہوتی ہے، وہ چیز جائز ہو جاتی ہے اور اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، کہتے ہیں فاصبحت، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے صبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ وہ رات تیرا جو قیدی تھا جس کو تو نے پکڑ لیا تھا اس نے کیا کیا، اس کا کیا ماجرا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ اس طرح رات ہوا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ واقعہ رات کو رونما ہوا ہے، پیش آیا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول شکا حاجتاً شدیدتاً، اس نے بڑی شکایت کی کہ میں بہت ہی حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، وعیالاً، اس نے یہ بھی کہا کہ میرے عیال بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، فرحمتہ، مجھے اس پر رحم آ گیا، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما، خبردار، انہ قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ عنقریب دوبارہ آئے گا۔ اس نے جھوٹ بولا، یہ جو چوری کرنے کے بعد جب تو نے اس کو پکڑا تو کہنے لگا کہ میں بہت محتاج ہوں، یہ ہے وہ ہے، میرے بچے ہیں، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، لیکن وہ دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ آنے کی خبر کون دے رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی بولتے تھے وہ حق ہوتا تھا، حق پر مبنی آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ وہ بندہ ضرور آئے گا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود فرصدتہ، کہتے ہیں اب چونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس نے آنا ہے تو اب میں اس کی گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ فجاء یحثو من الطعام، تو دوسری رات پھر آ گیا اور آ کے وہ چلو بھر کے وہ کھانا اکٹھا کرنے لگا۔ فاخذتہ فقلت، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ قال دعنی، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، فإنی محتاج، کیونکہ میں بہت ہی محتاج ہوں، وعلی عیال، اور میرے اوپر بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہے، لا اعود، اب میں پھر نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ فرحمتہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر بھی اس پہ ترس کھایا، فخلیت سبیلہ، اس کا راستہ میں نے چھوڑ دیا، یعنی اس کو میں نے اجازت دے دی کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ فاصبحت، یہ 2 راتیں ہو گئیں، کہتے ہیں میں نے صبح کی تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا صبح کے وقت، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ وہ تمہارا جو قیدی تھا جس کو تو نے رات پکڑا تھا اس کا کیا ماجرا تھا؟
فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، اس نے بہت شکایت کی، بہت ہی اپنی ضرورت مندی کی، اپنی ضرورت کی اور اپنی حاجت کی بڑی شکایت کی، اور اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ فرحمتہ، مجھے اس پر رحم آ گیا، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اما انہ کذبک وسیعود، اس نے پھر دوبارہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ پھر واپس آئے گا۔ 2 راتیں گزر گئیں، 2 راتیں مسلسل یہ چور آتا رہا، اور یہ دونوں مرتبہ گرفتار بھی ہوا، اور پھر عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ فرصدتہ الثالثہ، تو کہتے ہیں میں نے تیسری رات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تیسری رات آئی تو میں پھر اس کی گھات لگا کے بیٹھ گیا کہ ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور وہ آ گیا۔ فجعل یحث من الطعام، اور پھر اسی طرح پہلی اور دوسری رات کی طرح وہ چلو بھر بھر کے کھانا اکٹھا کرنے لگا۔ فاخذتہ، اب تیسری بار میں نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بچ کے نہیں جائے گا، آج میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہذا آخر 3 مرات، اور یہ تیسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ میں نے چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ میں نے چھوڑ دیا، اور آج یہ تیسری مرتبہ ہے، آج تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ انک تزعم لا تعود، تو نے پہلے دونوں مرتبہ، بلکہ تینوں مرتبہ، پہلے دونوں مرتبہ تو نے یہ کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن تو آتا رہا، تو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ تو نہیں آئے گا، لیکن تو آیا۔ قال دعنی، اب پھر تیسری مرتبہ بھی وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو۔ اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تجھے کچھ کلمات سکھلا دیتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھ لو گے، سیکھ لو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کلمات کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ تو یعنی فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو گے نا، تو پھر تم مجھ جیسے چوروں سے بچ جاؤ گے، اور یہ تمہارا سامان جس کی تمہیں حفاظت کرنے پہ مامور ہو، جو تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ تمہارا سامان بھی محفوظ ہو جائے گا، اور تم خود بھی اس سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو چور آ رہا ہے، تو اس قسم کے چوروں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تمہاری بھی اور تمہارے ساز و سامان کی اور تمہارے گھر کی۔ ایک اور روایت میں ہے، اسی واقعے کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے یہ کہا، شیطان نے، آخر میں یہ واضح ہوا کہ یہ شیطان تھا، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم لوگ، یعنی ہم جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، ہم یہاں پر اسی شہر کے اندر رہتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آیتیں نازل ہوئیں تو پھر ہم یہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اس نے بتلایا کہ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیطان اور یہ جنات جو ہیں، یہ ان 2 آیات کی وجہ سے کتنا دور بھاگتے ہیں، اور کتنا خوف ہوتا ہے ان کے اندر، کتنا ڈر ہوتا ہے ان 2 آیتوں کی وجہ سے۔ تو اس حدیث کے آخر میں بھی، اس میں بھی ہے، اور اس روایت کے اندر ہے کہ ایک آیت آیت الکرسی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ تو اس نے کہا جب سے یہ 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، تب سے ہم اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر بھی آیت الکرسی کو پڑھا جائے، اس گھر کے اندر شیطان نہیں ٹھہر سکتا، شیطان وہاں سے بھاگے گا۔ تو یہ خود شیطان کہہ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے یہاں پر، لیکن جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں تو ہم یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہہ رہا ہے، یہ چور جو کہ 3 راتیں آتا رہا، کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر پہنچو سونے کے لیے تو تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، اس آیت کے آخر تک پوری آیت الکرسی کو پڑھ لو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، ایک تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، یعنی فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔
ولا یقربک شیطان، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، قریب بھی نہیں پھٹکے گا شیطان تمہارے، حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ تو صبح کر لے۔ اب جب اس نے خود ہی بتلا دیا کہ مجھ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے اور اس سامان کو چوری سے بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ خود اس نے بتا دیا تھا کہ طریقہ کیا ہے مجھ سے بچنے کا اور سامان کی حفاظت کرنے کا، اور اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور گھر کو چوروں سے بچانے کا طریقہ کیا، تو خود اس نے بتا دیا تھا۔ تو کہتے میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ فاصبحت، جب صبح ہوئی، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ فرمانے لگے، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات پھر آیا تھا جس کو تو نے پہلی رات پکڑا، پھر دوسری رات پکڑا، تیسری رات پھر تو نے پکڑا، تو اس کا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، زعم، اس نے یہ دعویٰ کیا، انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ پھر اس نے وہ مجھے کلمات بھی بتلائے آیت الکرسی کے بارے میں، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ یعنی جب اس چور نے خود اس نے بتا دیا کہ تم مجھ سے اور تمہارا ساز و سامان مجھ سے کس طرح بچ سکتا ہے، تو مجھے جب پتہ چل گیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا ما ہیا، اس نے وہ کون سے کلمات بتلائے تھے؟ قلت، میں نے کہا، قال علی، اس نے مجھے یہ کہا کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ پہنچو، فقرأ آیت الکرسی، تو تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، من اولها حتی تختم الآیہ، شروع سے لے کے آیت کے آخر تک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وقال علی، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا، لن یزال علیک من اللہ حافظ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا پوری رات تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، یعنی فرشتہ، ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ بات جو ہے وہ مجھے کہہ کر گیا ہے۔ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ خیر کی بات کو سیکھنے پر بڑے حریص ہوتے تھے، ان کے اندر شوق ہوتا تھا کہ خیر کی بات سیکھیں، خیر کی بات ان کو معلوم ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا شوق تھا، ان کا ولولہ تھا، وہ خیر کو سیکھنے کے، خیر کی باتوں کو سیکھنے کے شوقین تھے، ان کے اندر جذبہ تھا، ولولہ تھا، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا ان کا، کہ ان کا شوق تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب یہ ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما، خبردار، انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے سچی بات کہی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ شیطان جو تینوں راتیں تمہارے پاس آتا رہا اور فطرانے کے مال میں سے وہ مال چرانے کی کوشش کرتا رہا، وہ شیطان ہے، جیسے کہ آگے آپ نے وضاحت کی، وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے، اس نے جو بات کی وہ سچی بات کی۔ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تینوں راتیں تم کس سے بات کرتے تھے، کس سے تمہارا پالا پڑتا تھا، جس کو تم گرفتار کرتے تھے، پھر وہ بڑا مسکین بنتا تھا، اپنی اور اپنی فیملی کی حاجت اور ضرورت اور مجبوری کو بیان کرتا تھا، پھر تو اس پہ ترس کھاتا تھا، پھر تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار جس سے تیرا یہ ماجرا ہوا، یہ معاملہ ہوا، پتہ ہے تجھے کہ وہ کون تھا؟ قلت لا، ابو ہریرہ کہتے نہیں مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون تھا، کیونکہ اس نے بتایا بھی نہیں تھا۔ تو قال ذاک شیطان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو تینوں راتیں تمہارے پاس آتا رہا۔ تو اصل میں یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ایک بار نہیں کئی بار یہ پیش آیا۔ تو ایک بار اس نے نہیں بتلایا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں شیطان ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بتلا دیا کہ یہ شیطان تھا جو تینوں راتیں تمہارے پاس آتا رہا، چوری کرتا رہا، تم اس کو پکڑتے رہے، اور وہ اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرتا رہا، اور پھر وہ یہ بتا کے گیا کہ تم مجھ سے کس طرح بچ سکتے ہو اور اس سامان کو کس طرح بچا سکتے ہو۔ ایک اس روایت کے مطابق یہی ہے، لیکن دوسری روایت جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی تھی، اس نے بتایا تھا خود، اس نے بتایا کہ ہم جو جنات اور شیاطین ہیں، ہم اس شہر کے اندر رہتے تھے، لیکن جب یہ 2 آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر ہمارا یہاں پر رہنا محال ہو گیا، ناممکن، امپاسبل، ہم اس شہر میں پھر رہ ہی نہیں سکتے۔
پھر ہمیں چھوڑنا پڑا اس شہر کو۔ وہ 2 آیتیں نازل ہونے کے بعد، ایک آیت الکرسی اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو اس حدیث سے اور اس پورے واقعے سے امام بخاری نے جو بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم قلت وقت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وکیل بنایا جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ذمہ یہ کام سونپا کہ تم نے یہ جو فطرانے کا جو سامان ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چور کو پکڑا، اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار پکڑا اور اس کو پھر چھوڑ بھی دیا، تو یہ وکیل نے اپنی طرف سے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ وکیل کا اس طرح کا کوئی بھی عمل جو وہ وکیل موکل کی اجازت کے بغیر کرے اور بعد میں موکل اس کی اجازت دے دے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تو نے جو کیا صحیح کیا، تو یہ کام پھر اس طرح سے جائز ہو جاتا ہے۔ جب اس کی اجازت خود وکیل موکل دے دیتا ہے تو وکیل کا وہ عمل جائز ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ابھی کچھ منٹ باقی ہیں تو ہم آخری 2 حدیثیں پڑھ لیں اس چیپٹر کے اندر، بڑی آسان سی حدیثیں ہیں۔ آخر جو باب ہے، سیکنڈ لاسٹ باب جو ہے وہ ہے اذا باع الوکیل بیعا فاسدا فبیعہ مردود۔ آپ نے کسی وکیل کی آپ نے ذمہ داری لگائی، کسی کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ بھائی میری طرف سے جا کے یہ بیع کرو، یعنی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو۔ اب یہ وکیل جاتا ہے اور وہ ایسی بیع کرتا ہے جو کہ فاسد ہوتی ہے، شرعی اعتبار سے وہ بیع فاسد ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو اگر اس نے ناجائز معاملہ کیا خرید و فروخت کا تو وہ جو بیع کا معاملہ ہوگا وہ مردود ہو جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو لٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ناجائز کام کیا ہے۔ تو اس میں جو واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کے آئے۔ برنی کھجور جو ہے یہ مدینہ کی عمدہ ترین کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے، برنی کھجور لے کے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من این ھذا، یہ اتنی عمدہ کھجور تم کہاں سے لائے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کان عندی تمر ردی، میرے پاس ایک ردی قسم کی پرانی کھجور تھی جس کے فبعت منہ صاعین، میں نے اس کے 2 صاع بیچے اور اس برنی کھجور کا 1 صاع میں نے خریدا۔ جبکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کھجور جو ہے یہ ان 6 جنسوں میں سے ایک جنس ہے جس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، کہ اگر ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہو تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ہم وزن ہو اور وزن کے اندر فرق نہ ہو، وزن کے اندر اگر فرق ہوگا تو پھر وہ سود ہوگا۔ تو یہ ایک کھجور ایک جنس ہے، تو انہوں نے کیا کیا، 2 صاع پرانی کھجور دے کر بدلے میں کیا لیا، 1 ہی صاع لیا، اور یہ سود ہے۔ یہ سود ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین سود کرا دیا۔ اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے، لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقصد بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس لیے یوں کیا ہے، یہ عمل کیا ہے تاکہ یہ عمدہ کھجور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس کو کھا لیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ عین الربا، عین الربا، توبہ توبہ توبہ، یہ تو عین سود ہے جو تو نے معاملہ کیا ہے، 2 صاع دے کر 1 صاع تو نے کھجور کا لیے، تو عین سود ہے، لا تفعل، تو نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ ولیکن اذا اردت، ہاں اگر اس طرح کرنا بھی چاہتے ہو، پرانی کھجور بیچ کر نئی کھجور لینا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ فبیع التمر، پرانی کھجور کو پہلے بیچ دو اور اس کے پیسے لے لو، پھر ثم اشتری بھی، پھر جو تمہیں پیسے ملیں ان پیسوں کے ساتھ تم نئی کھجور لے لو۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص پرانے گولڈ کے پرانے زیورات بیچنا چاہتا ہے اور نئے زیورات لینا چاہتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پرانے زیورات بیچ کر پیسے لے لیں، پھر ان پیسوں کے ساتھ اب نئے زیورات لے لیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن پرانے زیورات دے کر نئے زیورات لے لیں اور وزن کے اندر کمی بیشی ہو تو یہ عین سود ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیع کی تھی وہ بیع فاسد تھی، وہ فاسد بیع تھی جس میں سود پایا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹانے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وکیل جس کو کوئی کام سونپا گیا ہے خرید و فروخت کا، اگر وہ کوئی ناجائز
معاملہ کرتا ہے خرید و فروخت کا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ آخری حدیث پڑھ لیں۔ حدود کے اندر وکالت، یعنی اسلام کے اندر حدود کیا ہوتی ہیں؟ اسلام کے اندر حدود وہ سزائیں ہیں جو کہ بعض جرائم پر متعین کی گئی ہیں، فکس کی گئی ہیں۔ جیسے شراب نوشی ہے، اس کی سزا فکس ہے، اسی طرح زنا ہے، اس کی سزا فکس ہے، چوری ہے، اس کی زنا فکس ہے، کوئی مرتد ہو جائے اس کی زنا اس کی سزا جو ہے وہ فکس ہے۔ ان سزاؤں کو جو مقررہ سزائیں ہیں کچھ جرائم کے اوپر، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ حدود مقررہ سزائیں، تو مقررہ سزا جو ہے نافذ کرنے کے لیے بھی ایک شخص کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا، وہ قاضی ہوگا، جج ہوگا، یا وہ ملک کا حکمران ہوگا۔ وہ کسی کو یہ ذمہ لگا سکتا ہے کہ بھئی اس بندے نے جرم کیا ہے، لہذا جاؤ اس کے اوپر یہ سزا نافذ کر دو۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ اچھا، حدیث عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو لایا گیا جنہوں نے شراب نوشی کر لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گھر کے اندر ہی حکم دیا فی دقیقتین، طيب بس عين خلي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گھر کے اندر ہی کہ وہ اس کو جو شراب نوشی جس نے کی تھی کہ اس کو ماریں، اس کو سزا دیں۔ تو عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں بھی مارنے والوں میں سے تھا، تو کچھ لوگوں نے جوتوں کے ساتھ مارا اور کچھ لوگوں نے چھڑیوں کے ساتھ مارا۔ تو یہ شرابی کی سزا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کرایا تھا۔ تو گویا کہ شرابی کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وکیل بنایا کہ اس کو یہ سزا جو ہے وہ دے دو، تو اسی طرح ان لوگوں نے اس کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔